آج ہم حرف کی اقسام، شرط و جزا، ندا اور علت سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم حرف شرط اور حرف جزا سیکھیں گے۔ حرف شرط اور حرف جزا کیا ہوتے ہیں؟ ان کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم ایک مثال دیکھتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے ایک جملہ لکھا ہے، اگر محنت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب یہ ایک جملہ ہے جس کے دو حصے ہیں، ایک ہے اگر محنت کرو گے اور دوسرا حصہ ہے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایسا ہی ہے نا؟ اب دیکھیے، پہلے حصے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر محنت کرو گے، یعنی ایک شرطیہ جملہ ہے، یعنی ایک شرط بتائی جا رہی ہے کہ اگر اس طرح کرو گے تو یہ ہوگا۔ اور دوسرے حصے میں کیا ہے؟ پہلا حصہ شرطیہ ہو گیا اور دوسرے حصے میں اس شرط کا نتیجہ بتایا جا رہا ہے، یعنی اگر محنت کرو گے تو کیا ہوگا، یا اگر کوئی کام کرو گے جو شرطیہ حصے میں بتایا جا رہا ہے تو اس سے کیا ہوگا۔ تو جملے کے دو حصے ہیں، پہلے حصے میں ایک شرط رکھی گئی ہے اور دوسرے حصے میں اس شرط کو پورا کرنے کے بعد اس کا نتیجہ بتایا گیا ہے۔ اب دیکھیے، اگر میں پہلے حصے سے اگر کا لفظ ہٹا دوں، محنت کرو گے، اب یہ تو کچھ بھی کوئی بھی جملہ ہو سکتا ہے، یعنی ہو سکتا ہے میں کسی سے کہہ رہی ہوں کہ تم محنت کرو گے، یعنی تم لازمی محنت کرو گے، اور ہو سکتا ہے میں کسی سے پوچھ رہی ہوں محنت کرو گے، یعنی اگر ہٹا دینے سے یہ شرطیہ جملہ نہیں رہتا۔ محنت کرو گے کسی بھی طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی کے سامنے ایک شرط رکھ رہے ہوں کہ یہ کام کرو گے تو اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا۔ تو یعنی یہ پتہ چلا ہمیں کہ یہاں پہ جو لفظ اگر ہے وہ اس جملے کو شرطیہ بنا رہا ہے، ایک شرط کے طور پہ رکھ رہا ہے۔ اس لیے یہاں پہ ہم لفظ اگر کو حرف شرط کہیں گے، کیونکہ یہ لفظ اس جملے کے اس حصے کو شرطیہ بنا رہا ہے یا شرط کے طور پہ پیش کر رہا ہے۔ اب اگلا حصہ دیکھیے، تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب یہاں پہ اگر میں لفظ تو ہٹا دیتی ہوں، کامیاب ہو جاؤ گے، یعنی یہ تو ایک لازمی سی بات ہو گئی کہ کامیاب ہو جاؤ گے یا کامیاب ہو جاؤ گے، کسی سے سوالیہ انداز میں بھی میں پوچھ سکتی ہوں۔ لیکن لفظ تو لگانے سے مجھے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس جملے میں جو پہلے بات کہی گئی ہے اس کا نتیجہ بیان کیا جا رہا ہے یا نتیجہ کہا جا رہا ہے۔ تو کامیاب ہو جاؤ گے، یعنی جو پیچھے شرط رکھی گئی ہے اگر وہ پوری کی جائے گی تبھی یہ نتیجہ نکلے گا، تبھی کامیابی ہوگی۔ تو یہ لفظ تو یہ بتا رہا ہے کہ اس کے بعد جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ پہلے جو شرط رکھی گئی تھی اس کا جواب ہے یا اس کا نتیجہ ہے، اس لیے ہم اس کو حرف جزا کہتے ہیں۔ اب دیکھیے، شرط، حرف شرط، یہ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا۔ اب جزا کا مطلب ہوتا ہے بدلہ یا نتیجہ، تو اس لیے ہم نے وہ نتیجے والی بات، اس بات کے لیے جو لفظ استعمال ہو رہا ہے اس بات کو بیان کرنے کے لیے یا ظاہر کرنے کے لیے یا بتانے کے لیے، تو اس کے لیے ہم نے حرف جزا کا لفظ استعمال کیا۔ تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی جملے میں شرط کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ کو ہم حروف شرط کہتے ہیں، جیسے کہ اس جملے میں اگر کا لفظ تھا۔ اور جملے میں شرط کے بعد نتیجے کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ کو ہم حروف جزا کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ یہاں پہ تو کا لفظ تھا۔ ایک اور جملہ دیکھیے، جب امی جائیں گی تب ہی میں بھی جاؤں گی۔ اب اس جملے کے بھی دو حصے ہیں، جب امی جائیں گی اور دوسرا ہے تبھی میں بھی جاؤں گی۔ اب پہلے حصے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ امی جائیں گی،
اور جب کا لفظ اس جملے کو شرطیہ بنا رہا ہے. جب امی جائیں گی، اگر جب کا لفظ نہ ہو، امی جائیں گی، ایک خبر دی جا رہی ہے، ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ امی جائیں گی. لیکن لفظ جب لگایا اس کے شروع میں تو یہ ایک شرط بن گئی، ایک شرطیہ جملہ بن گیا کہ جب امی جائیں گی، اور پھر اگلے حصے میں تب ہی میں بھی جاؤں گی. یعنی اگر امی جائیں گی تو ہی میں بھی جاؤں گی، امی نہیں جائیں گی تو میں بھی نہیں جاؤں گی. یعنی یہ والی شرط پوری ہوگی تو ہی یہ نتیجہ نکلے گا. تو اب ان دونوں جملوں میں آپ بتائیے کون سا حرف شرط ہے؟ جب یہاں پہ حرف شرط ہے کیونکہ یہ پہلے والے حصے کو شرطیہ بنا رہا ہے. اور حرف جزا کون سا ہے؟ تب ہی، کیونکہ یہ بتا رہا ہے کہ اس کے بعد جو حصہ ہے میں بھی جاؤں گی وہ تب پورا ہوگا جب پہلی جملے کے پہلے حصے میں بتائی گئی شرط پوری ہوگی. یعنی امی جائیں گی تبھی میں بھی جاؤں گی. یہ تو ہم نے سیکھ لیا کہ حرف شرط اور حرف جزا کیا ہوتا ہے. اب ہم سیکھتے ہیں کہ حرف ندا کسے کہتے ہیں. ندا کا معنی ہوتا ہے پکارنا، کسی کو آواز دینا، کسی کو پکارنا. تو حرف ندا ہم کہتے ہیں ان الفاظ کو جو کسی کو آواز دینے یا کسی کو پکارنے کے لیے استعمال کیے جائیں. جیسے یہاں پر میں ایک جملہ لکھ رہی ہوں، یا اللہ میری مدد کر. اب دیکھیں یہ جو لفظ ہے یا اللہ، یا اللہ کہہ کے ہم اللہ کو پکار رہے ہیں نا. تو یہاں پہ یا کا جو لفظ ہے، اللہ تو ہم ویسے بھی پکارنے کے علاوہ بھی لفظ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جب ہم نے اس کے ساتھ یا لگا دیا یا اللہ، تو اس کا مطلب ہم کہہ رہے ہیں، یا کا مطلب ہوتا ہے اے، تو ہم کہہ رہے ہیں اے اللہ، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں. تو اس لیے یہاں پہ یا کا جو لفظ ہے اس کو ہم حرف ندا کہیں گے، کیونکہ یہ کسی کو پکارنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. اسی طرح ایک اور لفظ دیکھیے، ایک اور جملہ دیکھیے، معاف کیجیے گا، جملہ ارے دھیان سے چلو. اب دیکھیے یہاں پر کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، کسی کو پکارنے کے لیے ہم کون سا لفظ استعمال کر رہے ہیں؟ ارے کا لفظ. یعنی ارے کہہ کے ہم نے کسی کو پکارا، اسے اپنی طرف متوجہ کیا اور پھر اس سے کہا کہ دھیان سے چلو. تو یہاں پہ ارے کا جو لفظ ہے اس کو ہم کہیں گے حرف ندا، کیونکہ یہ کسی کو پکارنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے. اور ایک اور چیز جو آپ نے یاد رکھنی ہے کہ حرف ندا کے بعد ہم یہ والا نشان ہمیشہ استعمال کرتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں حرف ندا، معاف کیجیے گا، اس کو ہم کہتے ہیں ندائیہ. ندائیہ یعنی وہ حرف یا معاف کیجیے گا وہ نشان جو حرف ندا کے بعد لگایا جائے گا اس کو ہم ندائیہ کہیں گے. جیسے کہ یہ، اور یہ لازمی ہے کہ آپ حرف ندا کے بعد ندائیہ کا نشان لگائیں. ایک اور جملہ دیکھیے، سنیں کیا آپ نے کام مکمل کر لیا ہے؟ اب یہ ہم کسی سے سوال پوچھ رہے ہیں، لیکن سوال پوچھنے سے پہلے ہم جس سے سوال کر رہے ہیں یا سوال پوچھ رہے ہیں اس کو ہم نے مخاطب کیا ہے کیا کہہ کے، پکارا ہے کیا کہہ کے، سنے کہہ کے. اور سنے کے بعد آپ کو ندائیہ کی علامت بھی نظر آ رہی ہے، ندائیہ کا نشان بھی نظر آ رہا ہے. تو یہاں پہ سنے حرف ندا ہے کیونکہ ہم کسی کو پکارنے کے لیے سنے کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. ہم نے یہ بھی سیکھ لیا کہ حرف ندا کسے کہتے ہیں. آئیے اب سیکھتے ہیں کہ حرف علت سے کیا مراد ہے. حرف علت، علت کا مطلب ہوتا ہے وجہ، اور حرف علت ہم کہتے ہیں ان الفاظ کو جو کسی جملے میں یا کسی بات میں وجہ بیان کرنے کے لیے، کسی بات کی وجہ بیان کرنے کے لیے
جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں ان کو ہم حرف علت کہتے ہیں. جیسے یہ جملہ پڑھیے، بلال آج اسکول نہیں آیا کیونکہ وہ بیمار ہے. یہاں پہ پہلے ایک بات بتائی گئی ہے بلال آج اسکول نہیں آیا، اور پھر اس کے بعد وجہ بتائی گئی ہے کہ بلال اسکول کس وجہ سے نہیں آیا، وہ بیمار ہے. اب وہ بیمار ہے وجہ ہے، اور اس وجہ کو بتانے سے پہلے دو لفظ لکھے ہوئے ہیں کیونکہ. تو یہاں پہ وجہ بتانے سے پہلے ہم نے کیونکہ الفاظ استعمال کیے ہیں، تو یہاں پر کیونکہ کو ہم حرف علت کہیں گے. ایک اور جملہ دیکھیے، عدیلہ رات کو دیر سے سوئی تھی اس لیے صبح جلدی نہ اٹھ سکی. پہلے ایک بات بتائی گئی ہے، عدیلہ رات کو دیر سے سوئی تھی، پھر اس وجہ سے کیا ہوا کہ وہ صبح جلدی نہیں اٹھ سکی تھی. تو یہاں پہ ان دونوں جملوں کو آپس میں کون سا لفظ ملا رہا ہے؟ اس لیے. اور اس لیے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کیونکہ یہ وجہ بتا رہا ہے. عدیلہ صبح جلدی نہیں اٹھی تو اس کی کیا وجہ تھی؟ کیونکہ وہ رات کو دیر سے سوئی تھی، تو یہ صبح جلدی نہ اٹھنے کی وجہ ہو گئی. تو اس وجہ کو بتانے کے لیے ہم نے جملے میں لفظ استعمال کیا اس لیے. تو یہاں پہ اس لیے حرف علت ہے. ایک اور جملہ دیکھیے، ہمیں محنت کرنی چاہیے تاکہ کامیاب ہو سکیں. ہمیں محنت کرنی چاہیے. ہمیں محنت کیوں کرنی چاہیے؟ اس کی وجہ اگلے حصے میں بتائی گئی ہے، اور وہ وجہ بتانے سے پہلے کامیاب ہو سکیں، یہ وجہ ہے محنت کرنے کی. یعنی ہمیں محنت اس لیے کرنی چاہیے تاکہ ہم کامیاب ہو سکیں. تو یہ وجہ بتانے سے پہلے دو لفظ ہم نے استعمال کیے تاکہ. تو جو چیز معاف کیجیے گا، جو الفاظ ہم وجہ بیان کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں انہیں ہم حرف علت کہتے ہیں. اس لیے یہاں پہ تاکہ حرف علت ہے. آج ہم نے حرف کی اقسام، شرط و جزا، ندا اور علت سیکھے ہیں.